روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے، باقی صوبوں کے اندر انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. اور حالانکہ مہنگائی ٹوٹل پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن اس طرح سے جس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، مہنگائی میں عام آدمی کو تکلیف سے بچانے کے لیے جو اقدامات پنجاب لے رہا ہے وہ باقی صوبوں میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. اور اسی طرح جو سرکاری ریٹ کے اوپر جو چیزوں کی فراہمی ہے، اس کی قیمتوں کا تعین ہے. ایون میں یہاں تک بھی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ منڈیوں کے لیول تک بھی چیف منسٹر صاحبہ مانیٹر کر رہی ہیں. منڈیوں میں بولیاں کیسے ہوتی ہیں، جو پھڑیے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. یہ مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا جب میں یہ میٹنگز میں جا کے بیٹھی اور اتنا مائنیوٹلی جب وہ چیزوں کے اندر گئی تو مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا کہ منڈیاں کام کیسے کرتی ہیں. وہاں پر جو ہے وہ بولیوں کے اندر جو ہے وہ کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ پھڑیے جو ہے ان کی ایک اپنی ایسوسیشن ہوتی ہے، یہ کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ایک بہت سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور ادارہ شماریات کے ڈیٹے کے مطابق جو ہے پنجاب میں ٹماٹر، آلو، پیاز، دودھ اور دالیں جو ہے وہ پورے ملک کی نسبت پنجاب میں الحمدللہ جو ہے وہ کم قیمت پر جو ہے وہ بک رہی ہیں. اور یہ الحمدللہ اس کے اندر بہت محنت ہے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی، اور نہ وہ مہنگائی کے اوپر خود جو ہے وہ ریلیکس ہوتی ہیں، نہ وہ کسی کو ریلیکس ہونے دیتی ہیں. اور اب بھی جب سے محکمہ آئے گا اور اس محکمے نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی پنجاب کے اندر جو ہے وہ حالات اب اور بہتر جو ہے ہونا شروع ہوں گے. دوسرا اہم بات ہوتی ہے جرائم، اور ظاہر ہے جرم اور جرائم کی تعداد میں اضافہ وہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہوتا ہے. ایک بات تو میں بڑی کیٹیگوریکلی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ فیکٹس بھی جو ہے وہ سامنے آئے کہ پنجاب میں جو ہے وہ جرائم میں کمی ہو رہی ہے، اور ان کا فوکس جو ہے وہ صرف مہنگائی نہیں بلکہ جرائم میں کمی بھی ہے. اس میں لاہور میں جو رپورٹ اس وقت ابھی سامنے آئی اس کے مطابق لاہور میں جرائم کی شرح میں 43% کمی ہوئی ہے. 43% کمی چھوٹی بات نہیں ہوتی، جس میں اغوا میں 80% کمی ہے اور قتل کی وارداتوں میں 36% 36% جو ہے وہ کمی ہے. موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں جو ہے ان میں 38% کی کمی ہے، اور گاڑی چوری جو ہے اس کے واقعات میں 29% کمی جو ہے. اور یہ تمام وہ ڈیٹا ہے جو ٹیلی کیا جا سکتا ہے پچھلے سال سے آج کے سال کے فگرز کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈکیتیوں کی وارداتیں ہیں اس میں 59% کمی ہوئی ہے، اور چوری کے واقعات میں 50% تک جو ہے وہ لاہور میں کمی ہوئی ہے. رازنی کے واقعات میں بھی 47% کمی ہے. اور یہ لاہور پولیس کی جو ہے وہ میں نے فگرز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے، انشاءاللہ بہت جلد پنجاب کے جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں فگرز جو ہے وہ کروں گی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے FIR کا اندراج. کہیں پر بھی ایک یہ جو رکھا جاتا ہے نا کہ جرائم میں کمی دکھانے کے لیے آپ FIR درج نہ کریں، اس کو جو ہے وہ FIRs کو جو ہے وہ اس کی کمی ہو تاکہ نہ دکھایا جا سکے، ایسا قطعی طور پر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور باقاعدہ CM صاحب کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اندر ان جرائم کے حوالے سے بھی باقاعدہ پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. گزشتہ 3 ماہ کے دوران ڈکیتی یا قتل کی کوئی واردات جو ہے الحمدللہ وہ نہیں ہوئی ہے، اور گزشتہ سال ڈکیتی کے جو ہے وہ 4 واقعات رپورٹ ہوئے تھے. لاہور میں آئے روز آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی جلسے جلوس اور مختلف احتجاج بھی ہوتے رہتے ہیں، جہاں پولیس کی جو نفری ہے بیچاری اس کو وہاں بھی جانا پڑتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے. اس کے باوجود بھی جرائم میں اس حد تک کمی ہونا یقیناً اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے وہ یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہے. یہ ہے وہ عام چیزیں، عام حالات عام آدمی کے جو ذرا مجھے فون لیجیے گا، جو لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں. مہنگائی ہو یا جرائم ہو، یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اور ابھی جو کچھ دن پہلے تحریک فساد نے جو جلسہ جلوس کرنے کے لیے کال دی تھی، لاسٹ کال، اس کی میں چاہتی تھی کہ میں اس سے علیحدہ اس دن آپ سے بات کر کے آپ کو وہ ڈیٹیلز دیتی، بیکاز ان کے رپورٹ کارڈ مجھے جاری کرنے کا آپ کو پتہ ہے بہت مزہ آتا ہے اور مجھے بتانا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو ہے وہ 26 ڈسٹرکٹ کے اندر باقاعدہ PTI نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے 26 ڈسٹرکٹس جو ہیں
وہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کی کال دی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ 13 جگہوں پر صرف اکٹھے ہوئے 11 ڈسٹرکٹس کے اندر. باقی جو ہے 26 ڈسٹرکٹس میں خیر رپورٹ ہی نہیں ہوا، کوئی بھی کسی نے جو ہمارے 38 اضلاع ہیں ان میں سے 26 نے رسپونڈ نہیں کیا. باقی جو 11 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں 13 جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا، اور اس میں 450 اور 500 پیک تھی جہاں پر پروٹیسٹرز جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، اور یوزلی جو تعداد تھی وہ 70 سے 40 سے 70 کے بیچ میں رہی، اور جو ہے وہ اس طرح سے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو میں نے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب پنجاب کے اندر جرائم میں کمی ہو رہی ہے، جب پنجاب کے اندر مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، جب لوگوں کو گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں، جب کسان خوشحال ہو رہا ہے، اس کو کسان کارڈ مل رہے ہیں، ٹریکٹرز مل رہے ہیں، تو یقیناً پنجاب کے عوام بہت سمجھدار ہیں اور وہ کارکردگی اور خدمت کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. فساد اور فتنہ جو ہے اس کو ہمیشہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے یقیناً ایک بہت جو ہے وہ خوشی کی بات ہے. اچھا میڈم، ایک تو انڈین پنجاب سے اسموگ جو ہے اب وہ پاکستانی پنجاب کی جانب آنا شروع ہو گئی ہے، تو پنجاب حکومت نے مصنوعی بارش کے حوالے سے جو انتظامات کیے ہیں ایک تو وہ بتا دیں، اور دوسرا اسموگ کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں صوبہ پنجاب میں؟ دیکھیے اسموگ کے حوالے سے دیکھیے فضا کنٹرول کرنا، ہوائیں کنٹرول کرنا وہ کسی جو ہے وہ ملک کی ممکن نہیں ہوتا. اپنے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت سارے انیشیٹوز لیے گئے اس کے اوپر، جس میں بھٹوں کو گرانا، ان کو زگ زیگ جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ شفٹ کرنا، باقاعدہ جو کارخانے ہیں ان کے اوپر سرویلنس ہو رہی ہے، ان کو ایس او پیز دیے گئے ہیں جو ان کو فالو کرنے ہوتے ہیں، ان کو کیمرے لگانے پڑے ہیں اپنی چمنی کے اوپر یہ دیکھنے کے لیے، جو باقاعدہ یہاں پر وہ بھی ڈیش بورڈ ہے جو محکمہ ماحولیات ہمارا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر چمنی کے اندر سے جو ہے وہ دھواں کالا یا کسی اور طرح کا نکل رہا ہے تو اس کو گاڑیاں سیف سٹی کے ساتھ جو ہے وہ مل کے گاڑیاں، بائکس، چنگچی جو بھی ہیں ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے کہ وہ دھواں جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہ کریں. فصلیں جلانے کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہے. بہت ساری ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو یہ ہیومنلی پاسبل جو بھی چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور یہ مصنوعی بارش کے حوالے سے یقیناً محکمہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو کس وقت جو ہے اگر خدا نخواستہ اسموگ زیادہ بڑھتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ کس ٹائم پر کس طرح سے مصنوعی بارش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس کا فیصلہ یقیناً محکمہ ماحولیات کرے گا. یہ بتائیے گا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد جو ججز لگانے کا فارمیٹ ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس آ گیا ہے، لیکن طریقہ صاف نہ پہلے اس میں شامل ہوئی سسٹم کے اندر، اور اب انہوں نے اس پارلیمانی کمیٹی کا بھی بائک آؤٹ کر دیا. اس کو کہتے ہیں یا منافقت تیرا آسرا. اچھا میڈم، اسی میں کیونکہ اس میں وہ ہر جگہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی جو ترامیم کو ڈسکس کر رہی تھی وہ اس کے اندر بھی موجود تھے. جو یہ علیحدہ بات ہے کہ جب فلسطین کے اوپر جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہو یہ ساتھ نہیں بیٹھتے، جب ملک کے بھلے کی بات ہو، ایس سی او آر ای ہو، یہ فساد پہ نکل جاتے ہیں. لیکن جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کے اندر یہ موجود تھے، یہ نیگوشیشنز کرتے رہے، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کر، کبھی جو ہے وہ مختلف اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا کر، اور اب تو انہوں نے اگر اس میں شرکت نہیں کرنی تھی تو پھر نام کیوں دیے تھے؟ سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے جس نے یہ چوز کرنا ہے اس میں نام خود دیے، کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں لیے ان سے، انہوں نے خود نام دیے، اور نام دینے کے بعد جو ہے وہ اب اس کے بعد چونکہ ایک شاید پریشر آیا، جو چند ان کے ہاکس ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے ملک میں فساد پھیلانا ہے، ان کی طرف سے شاید کوئی جو ہے وہ پریشر آیا تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن یہ تو فیکٹلی یہ منافقت اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. پیرا دے رہی ہیں، لیکن بجلی کے بلوں کے حوالے سے صارفین کی کمپلینز ہیں کہ اس دفعہ جو 14 روپے فی یونٹ ریلیف ملنا تھا وہ ابھی تک نہیں ملا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ موسم گرما میں بھی چلتی رہی ہے، تو سرما میں کیا مسئلہ ہو؟ بھائی آپ اچھے خاصے باخبر جرنلسٹ ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو 14 روپے کا ریلیف تھا وہ اگست اور سپٹمبر کے مہینوں کے لیے تھا، اکتوبر میں تو ریلیف آنا ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں سوالات جو بجلی اور گیس سے متعلق ہیں یہ وفاق سے ریلیٹڈ ہیں، یہ پنجاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اس کے باوجود میری چیف منسٹر نے
جب بہت گرمی کے بلوں میں بہت پرابلم آ رہا تھا، 54 ارب روپے سے زیادہ جو ہے پے کیے ہیں اس بجلی کے بلوں کے بعد میں. بہت کام ہو رہا ہے وفاق کے اندر بجلی کے بلوں کو کم کرنے کے حوالے سے. آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، اور گیس کے حوالے سے بھی یہ ہمیشہ ہمارے ملک میں ایک مصیبت رہتی ہے، لیکن اس کی ٹائملی تیاری کر لی گئی ہے. جو LNG کے جو میرا خیال ہے جو وقت سے پہلے چونکہ اس کو آرڈر کرنا ہوتا ہے، اس کو میک شور کیا جا رہا ہے کہ وہ آرڈرز جو ہیں وہ ٹائملی ہوں، تاکہ گیس کا جو شارٹیج ہے اس کو مینیج کیا جا سکے. ہمارے ملک کے اندر سے گیس جو ہے وہ تقریباً ناپید ہو رہی ہے، اور ہمیں باہر سے ہی گیس منگانی پڑتی ہے. سو اس کے لیے جو ہے وہ جو بھی وفاقی حکومت ہے باقاعدہ طور پر وار فوٹنگز پہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور گیس مینیج کرنی پڑے گی اس کو. یہ میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی کہ بالکل گیس کی شارٹیج جو ہے وہ نہیں ہوگی. آپ نیب پہ چلے جائیں گے، جو باتیں میں نے پنجاب حکومت کی طرف سے کی وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی، اور یہ بات جو ہے یہ چلی جائے گی. لیکن انہی ترامیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے منافقت بتایا تو ہے میں نے تو آپ کو بتایا منافقت اور تحریک انصاف دونوں چیزیں. اب جب یہ نیب کے پہلے نیب کو جو ہے وہ آرڈیننس کو یہ انہوں نے چیلنج کیا، اور سب سے پہلے نیب کی جو ہے وہ ترامیم سے فائدہ اٹھانے والے بشرا بیگم اور عمران خان تھے، اور اب جو ہے اب بھی یہی ہے کہ جب آئینی ترامیم آئی ہیں تو اب بھی سپریم کورٹ کے اندر جا کر عمران خان جو ہے آئینی ترامیم سے فائدہ لے رہا ہے. گھی کی قیمتوں میں، گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں پچھلے ایک ہفتے میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو 50 سے 180 روپے تک بڑھا ہے. کیا اس پہ آپ کی اور جی بالکل ہے. ابھی مجھے اچھا کہ آپ نے یاد کرا دیا. ابھی جو محکمے کی جو نیا محکمہ ہم نے بنایا ہے اس کی میٹنگ جب ہوئی تو اس میں ان کی بریفنگ کے اندر شامل تھا، چونکہ پام آئل کی قیمت میں پوری دنیا میں اضافہ ہوا ہے، تو انہوں نے پہلے سے ہی یہ بات کی کہ اس کے اندر اضافہ ہونے کا امکان موجود ہے. تو یہ جو گھی اور یہ جو پام آئل ہے اس کی چونکہ باہر انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں اس کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، تو یہ لیکن ہمارے نالج میں ہے جو لوکل برانڈز ہیں، جو لوکل چیزیں ہیں ان کے ساتھ سی ایم نے نیگوشیٹ کرنے کے لیے اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے اسی وقت محکمے کو آرڈر کر دیا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ گھی یا تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ آپ بتا رہے ہیں وہ ہمارے نالج میں نہیں ہے. 53 نشستوں میں سے 42 نشستیں آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں. وہاں کی جو حکمراں جماعت ہے ایک بھی نشست جیت نہیں سکی. کمنٹ آپ میرے کمنٹس بڑے کلیئر ہیں جی. کم کیتا ہوں تو کوئی لوگ ووٹ ڈالے نا. لوگوں نے 11-12 سال جب تبدیلی کا بہت مزہ لے لیا ہے، اور اب جب وہ پنجاب کے اندر کام ہوتا دیکھتے ہیں، جب ان کے بچے یہاں پنجاب میں آ کے ہسپتالوں میں ٹریٹ ہو رہے ہیں، جب وہ یہاں پر کسان کارڈ بڑھتا دیکھتے ہیں، جب وہ یہاں پہ ترقی ہوتا دیکھتے ہیں، جب مفت ادویات ملتی دیکھتے ہیں، تو ظاہر ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ ان کے پیسے جو ہیں جو پہلے ہی 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض صوبہ ہے، ان کے سارے پیسے جو ہیں وہ فساد کے لیے لگتے ہیں، عام آدمی کی خدمت کے لیے جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا، اور ان کے چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ ہر وقت چھٹی پہ ہوتے ہیں. تو بھائی پھر یہی ہوگا نا. اور اسی لیے جو ہے یہ لوکل باڈیز کا الیکشن جو ہے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اگر کسی کی آنکھیں کھل سکے تو. شکریہ. آلہ یا وزیر اعظم یا لوگ لے کے آتے ہیں، وہ پبلک کی ویلفیئر کے لیے اس کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ایک فلیگ شپ پروگرام ہے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور یہ پروگرام 2-2.5 مہینے کے اندر اندر کنسیو ہوا، امپلیمنٹ ہوا، اور آج الحمدللہ بہت سارے، کل بھی چیف منسٹر صاحبہ نے خود بھی ٹویٹ کر کے مختلف گھروں کی جو ہے وہ فوٹوز شیئر کی، جس کے اندر لوگ 15 لاکھ روپے تک کا جو قرضہ ان کو مل رہا ہے اس کے ساتھ اپنے اپنے گھر بنانے انہوں نے شروع کر دیے ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ صرف وعدہ نہیں کرتی، اپنے وعدے پہ پیرا دیتی ہیں، اور اس کی اگزامپل ہم بہت ساری جگہوں پر دیکھ چکے ہیں. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی آج صبح کوٹ لکھپت کے اندر کچھ آبادیاں ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ خود تشریف لے کے گئی. 3 مرلے کا ایک گھر تھا، ایک سنگل پیرنٹ ایک خاتون ہے جو اپنی 2 بچیاں ہیں ان کی غالباً ان کے ساتھ وہ رہتی ہیں، اور وہ 23,000 روپیہ کرایہ دے رہی تھی ایک کمرے کا، جو جہاں پہ وہ رہتی تھی اپنی بچیوں کے ساتھ. الحمدللہ ان کا گھر شروع ہو گیا ہے،
اور آج اس گھر پہ خود جا کر چیف منسٹر صاحبہ نے نہ صرف اس کو مبارکباد دی بلکہ جو یہ پروگرام کا ایک جو ہے وہ شرط بھی تھی کہ جیسے ہی آپ اپنا گھر جو ہے وہ شروع کر لیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ ان کو قسط ہے وہ جلد از جلد مل جائے گی. اور آج چیف منسٹر صاحبہ نے وہ سیکنڈ قسط جو ہے وہ بھی صوبیہ شاہد صاحبہ کو جو ہے وہ خود دی. اور یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں یہی ان کی کارکردگی اور یہی جو ان کے انیشیٹوز ہیں وہ ادویات ہیں, وہ ایمبولینس ہے, وہ یہ اسکولز جو ہیں وہ بن رہے ہیں, جو اساتذہ کی ٹریننگ بائی دا وے پاکستان کی اور پنجاب میں پہلی دفعہ کبھی کسی کو خیال نہیں آیا تھا کہ اساتذہ کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, وہ ٹریننگ جو ہے وہ بھی شروع کر دی گئی ہے. اور اس طرح سے بڑے لمبے بچیوں کو جو ہے میں نے ابھی آتے ہوئے دیکھا, ایک بچی بائک پہ جو ہے وہ جا رہی تھی, مجھے بہت خوشی ہوئی. اور آج چیف منسٹر صاحبہ کے چہرے کے اوپر جو میں نے ایک خوشی اور اطمینان دیکھا, یقین مانے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا اپنا گھر بن رہا ہے. اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا اپنا گھر بن رہا ہے. وہ خاتون جو سنگل پیرنٹ ہے جس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں, ان کو ان کی اپنی چھت ملنے جا رہی ہے, اس سے بڑا جو کار خیر ہے وہ ہو نہیں سکتا. دوسری امپورٹنٹ خبر جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو بنیادی اشیاء ضرورات کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہول سیل اور ریٹیل میں جو ہے وہ بہت حد تک کمی آئی ہے. اور یہ بات باقاعدہ آپ کے چینلز بھی اور جو ہمارے شماریات کے ادارے ہیں وہ بھی اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے مہنگائی سب سے کم ہے اس وقت تمام صوبوں کے اندر. اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ تمام اقدامات جو چیف منسٹر صاحبہ نے کیے اس میں ایک امپورٹنٹ جو ایک علیحدہ محکمہ جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, اور میں نے بھی آپ کے سامنے آ کر کئی بار اس جو ہے وہ وعدے کو دہرایا بھی کہ چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ ہے کہ 24/7 ایک ادارہ ہوگا جو ہر طرح کی اشیاء خرد و نوش جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے جو ہے وہ کام کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پہ کسی جگہ پہ شارٹیج ہوئی اور اس کے اوپر 4 دن کام ہوا, اس کے بعد پھر سکون سے بیٹھ گئے. رمضان کے اندر جو ہے وہ ہمیں خیال آتا تھا کہ اب جو ہے وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ اپنے ملازموں کے ذریعے جو ہے وہاں پر اشیاء خرد و نوش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اب ایک باقاعدہ محکمہ جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے اس کی پہلی میٹنگ بھی لی ہے اور ان کو باقاعدہ ڈیوٹیاں اسائن کی گئی ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی شارٹیج آنے کا امکان بھی ہوگا تو اس کو باقاعدہ اس محکمے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو فلیگ کرے گا تاکہ حکومت پہلے سے اس کے اوپر اقدامات کر سکے. جو طلب اور رسد کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس کو میک شور کیا جائے گا. اور یوزلی طلب اور رسد کے بیچ میں جب فرق آتا ہے تو مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ خود دیکھتی ہیں. انہوں نے اپنے جو آفس ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈیش بورڈ ہے جس کے اوپر ان کی جو انیشیٹوز ہیں, جو انہوں نے ابھی تک انیشیٹوز لیے ہیں, کسان کارڈ ہے, ٹریکٹر اسکیم ہے, اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہے, یہ مہنگائی کی جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں, یہ تمام اس ڈیش بورڈ پہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور ہم سب بھی اس کو جب آفس میں جاتے ہیں ہم سب بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو وہ اس قدر ہر ایک چیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ رکھتی ہیں اپنے آپ کو. اور یہ بھی مطلب کبھی کسی کو مجھے یہ خوشی ہے کہنے کے لیے کہ چیف منسٹر مریم نواز نے باقی صوبوں کو بھی, باقی وزراء اعلیٰ کو بھی اور ان سب کو بتایا اور سمجھایا کہ روٹی کی قیمت میں کمی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور الحمدللہ پنجاب میں روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی, وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے. باقی صوبوں کے اندر انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. اور حالانکہ مہنگائی ٹوٹل پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن اس طرح سے جس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, مہنگائی میں عام آدمی کو تکلیف سے بچانے کے لیے جو اقدامات پنجاب لے رہا ہے وہ باقی صوبوں میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. اور اسی طرح جو سرکاری ریٹ کے اوپر جو چیزوں کی فراہمی ہے اس کی قیمتوں کا تعین ہے. ایون میں یہاں تک بھی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ منڈیوں کے لیول تک بھی چیف منسٹر صاحبہ مانیٹر کر رہی ہیں. منڈیوں میں بولیاں کیسے ہوتی ہیں, جو پھڑیے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, یہ مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا جب میں یہ میٹنگز میں جا کے بیٹھی اور اتنا مائنیوٹلی جب وہ چیزوں کے اندر گئی تو مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا کہ منڈیاں کام کیسے کرتی ہیں. وہاں پر جو ہے وہ بولیوں کے اندر جو ہے وہ کیا معاملات ہوتے ہیں, یہ پھڑیے جو ہے ان کی ایک اپنی ایسوسیشن ہوتی ہے, یہ کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے
اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے ایک بہت سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور ادارہ شماریات کے ڈیٹے کے مطابق جو ہے پنجاب میں ٹماٹر، آلو، پیاز، دودھ اور دالیں جو ہے وہ پورے ملک کی نسبت پنجاب میں الحمدللہ جو ہے وہ کم قیمت پر جو ہے وہ بک رہی ہیں، اور یہ الحمدللہ اس کے اندر بہت محنت ہے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی، اور نہ وہ مہنگائی کے اوپر خود جو ہے وہ ریلیکس ہوتی ہیں، نہ وہ کسی کو ریلیکس ہونے دیتی ہیں، اور اب یہ جب سے محکمہ آئے گا اور اس محکمے نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی پنجاب کے اندر جو ہے وہ حالات اب اور بہتر جو ہے ہونا شروع ہوں گے۔ دوسرا اہم بات ہوتی ہے جرائم، اور ظاہر ہے جرم اور جرائم کی تعداد میں اضافہ وہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ ایک بات تو میں بڑی کیٹیگوریکلی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ فیکٹس بھی جو ہے وہ سامنے آئے کہ پنجاب میں جو ہے وہ جرائم میں کمی ہو رہی ہے، اور ان کا فوکس جو ہے وہ صرف مہنگائی نہیں بلکہ جرائم میں کمی بھی ہے۔ اس میں لاہور میں جو رپورٹ اس وقت ابھی سامنے آئی اس کے مطابق لاہور میں جرائم کی شرح میں 43% کمی ہوئی ہے، 43% کمی چھوٹی بات نہیں ہوتی، جس میں اغوا میں 80% کمی ہے، اور قتل کی وارداتوں میں 36%، 36% جو ہے وہ کمی ہے۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں جو ہے ان میں 38% کی کمی ہے، اور گاڑی چوری جو ہے اس کے واقعات میں 29%